Click the subscribe button, hit the bell icon to never miss another update. حجاز کے ایک شہر میں ایک خاتون رہتی تھیں جن کا نام ختیجہ بنت خوالد تھا۔ اللہ کا دیا ان کے پاس سب کچھ تھا، دولت، عزت، شہرت اور سب سے بڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے شوہر۔ لیکن بی بی ختیجہ علیہ السلام اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرتی تھیں۔ دراصل مکے کی خواتین نے ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ختیجہ نے ایک غریب اور یتیم سے شادی کیوں کی۔ بی بی ختیجہ علیہ السلام یہ سن کر رنجیدہ ہو جاتی اور اپنے دل میں کہتی، ان عورتوں کو کیا معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے اچھے انسان ہیں۔ ان کی خوبیاں دنیا بھر کی تمام دولت سے بڑھ کر ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہر ایک سے بڑھ کر ہے، ان کا اچھا سلوک ہر عزت سے بڑھ کر ہے۔ یہ عورتیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھ ہی نہیں سکتیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے 5 برس گزر چکے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کے لیے باہر جاتے تو جناب ختیجہ علیہ السلام بہت تنہائی محسوس کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ بی بی ختیجہ علیہ السلام سے ان کی خوبیوں کی وجہ سے محبت کرتا تھا، اس لیے وہ بی بی ختیجہ علیہ السلام کی تنہائی کو دور کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ ایک روز بی بی ختیجہ گھر میں اکیلی تھیں تو انہیں ایک معصوم بچی کی پیاری سی آواز سنائی دی۔ بی بی علیہ السلام نے چاروں طرف دیکھا لیکن انہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد انہیں دوبارہ وہی آواز سنائی دی، لیکن اس مرتبہ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے یہ آواز بہت ہی قریب سے آئی ہے۔ انہیں وہ آواز بہت مانوس سی لگ رہی تھی، بالکل اپنے بچپنے جیسی۔ اب وہ آواز انہیں اپنے اندر سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر انہیں ہنسی کی آواز سنائی دی تو ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اب وہ اس آواز سے باقاعدہ باتیں کرنے لگی تھیں۔ اس طرح سے ان کی تنہائی بھی ختم ہو گئی اور وہ ہر وقت خوش رہنے لگیں۔ جب بھی ان کا دل چاہتا وہ اپنی ننھی دوست سے باتیں کرنے لگتیں۔ ایک روز ایسا ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے بی بی ختیجہ علیہ السلام کسی سے باتیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے پوچھا تو بی بی ختیجہ علیہ السلام مسکرا کر کہنے لگیں، چند دنوں سے مجھے ایک ننھی سی دوست مل گئی ہے، وہ مجھ سے پیاری پیاری باتیں کرتی ہے اور میرا دل بہلاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی ختیجہ علیہ السلام کی تنہائی کا بہت احساس تھا، اس لیے وہ بھی خوش ہو گئے کہ اب ختیجہ علیہ السلام کو تنہائی محسوس نہیں ہوگی۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور جب ولادت کا وقت نزدیک آیا تو بی بی ختیجہ علیہ السلام نے قریش کی عورتوں کو بلوایا تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں، لیکن سب نے صاف انکار کر دیا۔ اب ختیجہ علیہ السلام نے اپنی مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد ان کا دل مطمئن ہو گیا تو وہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئیں اور آنکھیں بند کر لیں۔
کچھ دیر بعد ان کی آنکھ اچانک کھل گئی تو دیکھا کہ 4 دراز قد معزز عورتیں ان کے گرد کھڑی ہیں جو بظاہر قریش کی خواتین نہیں لگ رہی تھیں۔ بی بی خدیجہ علیہ السلام انہیں حیرت سے دیکھنے لگیں تو ان عورتوں میں سے ایک نے محبت بھرے لہجے میں فرمایا، اے خدیجہ، فکر نہ کرو، تمہارے پروردگار نے ہمیں تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ میں سارہ ہوں، ابراہیم کی زوجہ۔ دوسری خاتون کہنے لگیں، میں مریم ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں۔ تیسری نے کہا، میں آسیہ ہوں، فرعون کی بیوی۔ چوتھی خاتون بولی، میں کلثوم ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن۔ جناب خدیجہ علیہ السلام ان عورتوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور اپنی ساری تکلیفیں بھول گئیں۔ پھر انہوں نے پرسکون ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد جناب خدیجہ علیہ السلام کو خوشبو اور روشنی محسوس ہوئی۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ چاروں طرف روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ انہوں نے کمرے میں نظریں دوڑائیں تو دیکھا کہ ان کی ننھی دوست حوران جنت کے ہاتھوں بہشتی لباس پہنے ہوئی تھیں۔ ایک حور نے نامولود کو بی بی خدیجہ علیہ السلام کی آغوش میں دے دیا تو انہوں نے فرتے محبت سے اسے پیار کر لیا۔ اسی لمحے ان کے کانوں میں فاطمہ 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 کی آواز گونجنے لگی۔ اسی لمحے یہی آواز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں بھی آئی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ نام اللہ تعالیٰ نے ان کی بیٹی کے لیے تجویز کیا ہے۔